الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیسے تیزی سے بدل رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس دنیا کے اور ہماری اپنی زندگیوں کے آخری دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اس بات کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک دجالی دور ہے، اور دجال بذات خود ایک انسانی شکل میں خدا نخواستہ کبھی بھی رونما ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دور تو ہم ایسا ہے جس کو دجالی دور کہہ سکتے ہیں۔ ہر طرف دھوکہ ہے، قتل و غارت گری ہے، اور بے شرمی کی انتہا ہے، اور بے حیائی اور بد کرداری اور ہر طرح کی برائیوں اپنے عروج پر ہیں۔ ایسے میں اپنے ایمان کو سنبھالنا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے اخلاق کو بچائے رکھنا، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، اور ان کو پیغمبروں کے قصے اور واقعات سنانا، اور ان کو آخرت کی زندگی کی اہمیت بتانا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد محض اس دنیا کے اندر پیسہ کمانا اور ایک عیش و آرام کی زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کا جو مقصد ہے اصل وہ ہماری تیاری ہے جو آخرت کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ تو آج ہم دنیا کے کونے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کس طرح سے، ہماری بھائی بہنیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب کچھ ایسے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنے جائیدادیں، اپنے مال و متاع، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کی خاطر، اپنی جان و مال کے تحفظ کی خاطر، اپنے عزت و آبرو کو بچانے کی خاطر اس وقت جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، تو بہت ہی اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت بات کرنا بھی اس وقت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو روک دیا جاتا ہے، بین کر دیا جاتا ہے، اس لیے بہت ہی اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی دین و ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے بعد یہ ایسا موقع ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کے ساتھ جد و جہد کرنے اور آپ کے ساتھ دینے کے لیے کس طرح سے آگے بڑھ کر وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے، تو جو مفہوم ان لوگوں نے جو جواب دیا تھا اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، کیا ہم کو جانا چاہیے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی زندگیاں آپ پر اچھاور کر دی ہیں، آپ کی آنکھوں کے اشارے پر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں، ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں زندگی کی حرارت تھوڑی بھی باقی ہے تو اس وقت تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہماری سانسوں کے اندر، ہمارے سینے میں جب تک ایک آخری سانس بھی باقی ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کو اکیلا تنہائیوں میں نہیں چھوڑیں گے، آپ کو مشکلات میں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف اس دنیا کے اندر کمانا، خرچ کرنا اور جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی تیاری ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے جنت کا جو حصول ہے، جنت کی جو قیمت ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم میں اور غیر میں کوئی فرق نہ ہو، اور ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں، اور ہمیں چونکہ جنت اس لیے ملے کیونکہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں کچھ بھوک سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے، خوف سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے ہم تم کو گزاریں گے، اور تمہیں اس ایسے حالات میں جو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ یعنی خوشخبری کس بات کی؟ آخرت کی کامیابی کی، جنت میں داخلے کی اور جہنم سے بچنے کی۔ جب تک یہ جذبہ اور یہ آخرت کا شعور اور یقین اپنے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں ہم پیدا نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے کہ ہمارے بچے آج اور خود ہم بھی
اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ سکیں، اللہ کے دین کے لیے کام کر سکیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کو لٹا سکیں۔ ہم اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور تیاری اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے واقعات خود پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجموں کے ساتھ پڑھیں، اس کا مفہوم پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور پیغمبروں کے واقعات خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ جب تک ہمارے آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی قربانیاں دیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی احکامات کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو پوری طور سے تیار کریں، چاہے اس راستے میں ہمیں جتنی ہی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، یہ صرف قصہ گوئی کے لیے یا محض تقریروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہمارے سبق کے لیے ہے۔ حضرت قباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے میرا کیا حل کر دیا ان لوگوں نے، جب آپ نے اپنا کرتا اٹھایا تو ایک ایسی کیفیت تھی جیسا کہ ایک گوشت کو انگار پر تل دیا جاتا ہو، انگار پر بھون دیا جاتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کہا کہ تم لوگ بڑی جلدی مچاتے ہو، وہ دن آنے والا ہے جب ایک عورت تنہا سنا کی پہاڑیوں سے حضرموت تک اکیلی سفر کرے گی اور کوئی اس کو خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ ایسا دور آنے والا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ راستے میں ہم قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں مایوس نہیں فرمائے گا اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ جب تک یہ جذبہ، یہ جوش، یہ تمنا اور یہ ایمانی حرارت اور یہ یقین کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہم زندگی میں کبھی بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ تھوڑی سی مشکلات آ جائیں، تھوڑا سی پریشانیاں آ جائیں، بالخصوص آج کے اس دجالی دور کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو کوئی آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام اسلام سے خارج ہوگا، شام مسلمان ہوگا، صبح اسلام سے خارج ہوگا، ہے نا؟ اتنی پریشانیاں، اتنی چیزیں آئیں گی، اتنی صعوبتیں، اتنی مشکلات آئیں گی کہ نجات کا راستہ صرف دجال دکھائے گا کہ تم مجھے مان لو تو میں تمہیں آزاد کروں گا، تمہیں پریشانیوں سے نجات دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو کتنے ہی لوگ ہوں گے جو دجال کے اس پیشکش کو قبول کریں گے اور مشکلات اور پریشانیوں اور قتل و غارت گری اور اپنی عزت و آبرو کے لٹ جانے کے بجائے، بھوک اور پیاس سے مر جانے کے بجائے دجال کے قدموں میں گر جائیں گے اور اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اسے خدا مان لیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسے واقعات اور ایسے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں مضبوطی کے ساتھ نماز اور صبر کا سہارا لینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہم کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو مرتے دم تک قائم رکھے اور ہماری موت آئے تو ایمان کی حالات میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔